اب انواع العبادت ہیں جو کہ لمبا ٹاپک ہے. اب آپ قبر کے جو سوال ہیں وہ نکال لیجیے کتاب. اگلا انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے انواع العبادہ، کیونکہ یہ میں اگر اب شروع کروں تو بیچ میں رہ جائے گا. تو میں چاہتی ہوں کہ اس کو جب آپ پڑھیں تو پوری طرح پورا ایک ہی اسٹریچ میں پڑھیں. مقصد حیات، کیونکہ ہم نے اصول ثلاثہ میں بھی مقصد حیات کے اوپر پڑھا، تو اب یہاں پر وہ آیات آپ کے سامنے ہیں پیج 1 سے. کون پڑھے گا آیت؟ آیت کون پڑھے گا؟ پڑھے. مائک لے لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جزاک اللہ. قال اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں. موت و حیات کی تخلیق کا مقصد کون پڑھے گا؟ پڑھیے. مائک دے دیجیے. اب اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنی، صرف آیت پڑھنی، کیونکہ ایک دفعہ ہو جائے مجلس میں کافی. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جزاک. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہی بے حد زبردست اور بہت بخشنے والا ہے. دنیا دار العمل ہے. سیدنا علی ابن ابی طالب کہتے ہیں دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں. بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں ہے. کل حساب ہوگا اور عمل کا موقع نہیں ہوگا. یعنی قبر میں جانے کے بعد آخرت میں حساب ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی. اس وقت ہم واپس آ کر اپنے عمل درست نہیں کر سکتے. ابھی مہلت ہے، وقت ہے. آخرت دار القرار ہے. کون پڑھے گی؟ لے لیجیے مائک. پڑھیے. انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں. اگر ہمیں یہ حقیقت بھی پتہ چل جائے نا تو ہمارا طرز عمل بدل جائے. ہم دنیا کے جن چیزوں پر رنجیدہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، وہ چھوڑ دیں اور اس سے بڑی چیز کے لیے پریشان ہونا شروع کر دیں، یعنی آخرت. اور یقیناً آخرت ہی رہنے کا گھر ہے. اصل گھر تو وہاں کا ہے اور اصل خوشیاں وہاں کی ہیں. کون پڑھے گا؟ پڑھیے. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. جزاک اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دنیا کی یہ زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخرت کا گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے. کیا واقعی ہمارا یقین ہے کہ اصل گھر اور اصل زندگی وہ ہے، یا ابھی تک ہم یہیں اٹکے ہوئے ہیں؟ انسان اور موت ایک اٹل حقیقت ہے. جی. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. وقال اللہ تعالیٰ. پڑھیے. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے وہ تمہاری جانیں قبض کر لیتا ہے. اللہ اکبر. ایک وقت آنا ہے یہ ہم پر،
پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاتے ہو، پھر واپسی اللہ ہی کی طرف ہے، دنیا کی طرف نہیں آ سکتے۔ موت کی جو یہ حقیقت ہے نا کہ اینڈ آف دس ورلڈ ہے، واپس نہیں آ سکتے، اور آگے اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ یہ دل گھبرا دینے والا کانسیپٹ ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک جیل خانے میں ہے، نہ پیچھے کے نہ آگے کے، اب وہیں پر ہے، جو ساتھ لے گئے وہی کھانا پینا اور وہی سب کچھ وہی، اس کے علاوہ کوئی نہ پیچھے سے مدد کو آ سکتا ہے نہ آگے سے کوئی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے خوش قسمت ہے ہم جو ابھی قبر میں نہیں گئے، ابھی دنیا میں ہیں کہ اپنے لیے کچھ کر لیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اچھا یاد رکھیے یہ کتاب اس نیت سے بھی چھاپی گئی ہے کہ عام طور پر فوتگیاں ہو جاتی ہیں، لوگ کتنے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جتنا بھی منع کریں کہ اٹھیں اور چلیں لیکن کوئی جانے کو تیار نہیں ہوتا، یا پھر کچھ بدعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر موت کی یاد دہانی کے لیے عموماً کیا ہوتا ہے، پھر ہم خود آیتیں ڈھونڈنے بیٹھتے ہیں، حدیثیں ڈھونڈتے ہیں اور وہ ملتی نہیں، یا کوئی ان اوتھینٹک چیزیں بھی بیچ میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بنی بنائی کتاب ہے، اٹھا کے لے جائیں، اور ان میں سے ایک ایک آیت کے اوپر تھوڑی تھوڑی بات بھی کر کے اگر لوگوں کو آخرت کی یاد دلائیں، کیونکہ اس وقت سب سے اہم کام کرنے کا آخرت کی یاد ہے، اور وہی ہم نہیں کرتے، وہاں بھی بیٹھ کے دنیا ہی کے قصے اور باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو شاید کسی کے دل پہ اثر ہو جائے، کیونکہ بہرحال اس وقت دل نرم ہوتے ہیں جب کوئی عزیز پیارا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو بے شک وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ ہم سوچنا نہیں چاہتے نا، عام طور پر جب کسی کی وفات کا سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شکر ہے ہم تو نہیں مرے، کوئی ہسپتال پہنچتا تو ہم کہتے ہیں شکر ہے ہم تو نہیں۔ کتنے دن بھاگیں گے، ایک دن تو ہماری باری آنی ہے، اس دن کو یاد کریں، وہ دن کیسا ہوگا۔ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو بے شک وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے، پھر تم چھپے کھلے کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلا دے گا۔ جو ہم یہاں کر رہے ہیں نا وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا، اچھا ہے یا برا۔ وہ قبر میں جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے، انشاءاللہ آگے حدیث بھی آپ پڑھیں گے، تو سر کی طرف اس کی نماز آ جاتی، دائیں ہاتھ صدقہ آ جاتا، بائیں ہاتھ اس کے روزے آ جاتے، پاؤں کی طرف اس کی کچھ اور نیکیاں جو اس نے کی ہوتی ہیں وہ آ جاتی، اور وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہماری نمازیں ہی کسی کام کی نہیں ہیں، یا ہمارے روزے ہی پورے نہیں ہیں، یا اور ہمارے اعمال جو ہیں وہ بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں، تو وہ قبر میں بھی کس چیز کی حفاظت ہوگی، کون ساتھ ہوگا؟ جی نیکسٹ پڑھیے۔ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں کہیں بھی تم ہو موت تمہیں آ ہی لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ، کہیں بھی چھپ جاؤ بھاگ جاؤ، لیکن موت وہیں پہنچ جائے گی، اسے ہر جگہ ایکسس ہے۔ وقال اللہ تعالی نیکسٹ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے بخوبی جاننے والا ہے۔ بس وہ وقت لکھا ہوا ہے، جب وہ پہنچ جائے گا تو پھر کوئی بھی، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی ہسپتال، نہ کوئی ماں باپ، نہ کوئی دم درود کرنے والے، کوئی بھی نہیں چھڑا بچا سکیں گے۔ حضرت انس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب فاطمہ نے کہا، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی شدت محسوس کی تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی ہائے تکلیف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی، بے شک تمہارے باپ پر وہ وقت آ گیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن کی ملاقات کے لیے، یعنی اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔
موت انسان کو گھیرے ہوئے ہے. سیدنا عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کونوں والا خط کھینچا، یعنی ایک اسکوئر بنایا، پھر اس کے درمیان ایک خط کھینچا جو چوکھٹے سے باہر نکل رہا تھا، یعنی اسکوئر سے باہر جا رہا تھا. اس کے بعد درمیان والے خط کے حصے میں جو چوکھٹے کے درمیان میں تھا چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کھینچے. پھر فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اور یہ جو بیچ کا خط باہر نکلا ہوا وہ اس کی امید ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے خطوط ہیں یہ اس کی دنیاوی مشکلات ہیں. بس اگر وہ انسان ایک مشکل سے بچ نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے، اور دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں چین امن سے نہیں رہ سکتا. اور ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم ایک مسئلے کو بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں، اس مسئلے سے نکلتے تو ایک اور آ پڑتا ہے، اس سے نکلتے تو ایک اور آ پڑتا ہے. بس دنیا کی یہی حقیقت ہے. مسائل سے نبٹتے نبٹتے ہم کہتے ہیں اچھا وقت ملے گا تو اللہ کی عبادت کریں گے، اور اتنے میں اللہ کے پاس جانے کا وقت آ جاتا ہے. سیدنا مطرف بن عبداللہ بن شخیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا ابن آدم کی شکل و صورت یوں دکھائی گئی کہ اس کے آس پاس 99 موتیں ہیں، یعنی 99 حادثات اور مصیبتیں ہیں. اگر وہ موتیں اس سے خطا کر بھی جائیں تو وہ انتہائی درجے کے بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے. یعنی ہر انسان کی زندگی کو خطرات گھیرے ہوئے ہیں، ہر لمحہ انسان خطرے میں ہے، اور طرح طرح کی ہم مصیبتیں دیکھتے ہیں لوگوں پر پڑتی ہیں. کہیں زلزلہ آ رہا ہے، کہیں طوفان آ رہا ہے، کہیں سائیکلون آ رہا ہے، کسی کا گھر گر رہا ہے، کسی کا بچہ مر رہا ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہم اگر عافیت میں ہیں تو ایک دن یہ عافیت ختم ہو جائے گی اور موت ہمیں پکڑ لے گی. موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے. پڑھیے. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب ان کا وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی نہ وہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. سیدنا مطر بن اکامس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی خاص جگہ میں کسی کو موت دینے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی ہر ایک کی جگہ لکھی ہوئی ہے نا، وقت بھی اور جگہ بھی، تو وہ اس کے لیے محبوب بنا دی جاتی ہے اور وہاں اس کی کوئی ضرورت پیدا کر دی جاتی. انسان ہالیڈیز پہ وہاں چلا جاتا ہے، یا کسی رشتہ دار کو ملنے چلا جاتا ہے، یا کوئی کاروبار بزنس کے لیے چلا جاتا ہے، اور وہاں موت آ جاتی ہے کیونکہ اس کے لیے وہ موت کی جگہ لکھی. انسان گھر سے باہر نکل جاتا ہے، یہ گھر میں بھی اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ مخصوص حادثہ ہونے والا ہے موت کا بہانہ بننے کے لیے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. پھر جب ان کا وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی وہ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. یعنی جہاں جس وقت جو لکھا ہے بس اسی وقت جان نکلے گی. تو جب کسی بیمار کی موت کا وقت، یعنی کہ وہ جینے مرنے کی کشمکش میں ہوتا ہے اور اوپر والے گھبرا جاتے ہیں، تو اس وقت بھی یہی سوچنا چاہیے کہ جو وقت لکھا ہے اسی پہ روح نکلے گی، ہم جو چاہیں کر لیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مدینہ میں ایک آدمی فوت ہو گیا اور اس کی ولادت بھی مدینہ میں ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا تو فرمایا کاش وہ اپنے مقام پیدائش کے سوا کسی اور مقام پر فوت ہوتا. لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کیونکہ جب آدمی اپنی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کسی اور مقام پر فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے مقام پیدائش سے مقام وفات تک پیمائش کر کے اتنی جگہ جنت میں دی جاتی ہے. یعنی اگر وہ نیک ہوتا ہے تو تبھی، ورنہ اگر شرک کر کے فوت ہوا ہے تو پھر یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی. موت کسی کی بھی ہو گھبرا دینے والی ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے. آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً موت کی ایک گھبراہٹ ہوتی ہے. تو اس گھبراہٹ کی وجہ سے آپ اٹھے تھے. موت کی سختیاں کون پڑھے گا؟ دونوں آیتیں پڑھیے. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد كلا إذا بلغت
بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی. یعنی موت کی سختی ہے ایک، یہی ہے وہ جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا، یعنی اس کے بارے میں سننا نہیں چاہتا تھا، اس کی تیاری نہیں کر رہا تھا، اس کو فیس کرنے کے لیے کچھ پروگرام نہیں تھا تمہارے پاس. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی دم جھاڑ کرنے والا، یعنی اس وقت ڈاکٹر تو جواب دے جاتے ہیں تو پھر انسان دم درود کرنے لگتا ہے، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ وقت جدائی کا ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، یعنی دونوں ٹانگوں کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے اور انگوٹھے باندھ دیے جاتے ہیں. اس دن اپنے رب کی طرف روانگی ہوگی، یہ ملاقات کا دن ہے. ذکوان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کہا کرتی تھی وفات کے وقت بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا پیالہ تھا، یہ چمڑے کی تھیلی تھی جس میں پانی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالتے اور پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، بلا شبہ موت کی تکلیف ہوتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے پھر رفیق الاعلیٰ، یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا، یعنی آپ پر وفات طاری ہو گئی. تو اس آیت اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ موت کی سختی ہے، سکرات ہیں. سیدہ عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہنسلی اور ٹھوڑی کے درمیان یعنی گلے پہ سر رکھے ہوئے تھے. جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی دیکھی ہے اس کے بعد میں موت کی سختی کو کسی کے لیے برا نہیں سمجھتی. یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ جو انسان برا ہو اسی پر ہی موت کی سختی ہو، اللہ کے محبوب ترین پر بھی یہ سختی آئی. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے. وہ موت کی تکلیف کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے اور میں بھی اسے تکلیف دینا ناپسند کرتا ہوں، لیکن بہرحال اللہ نے ایک طریقہ رکھ دیا، اور یہ بھی اس لیے تاکہ اس وقت کو یاد کر کے ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو، اللہ کے آگے ہم ہمبل ہوں، واقعی اللہ کے بندے بن جائیں. موت کے وقت اللہ سے ملاقات کا شوق. شریح بن ہانی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا اے ام المومنین، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں، اگر واقعتاً ایسا ہی ہے تو ہم ہلاک ہو گئے. وہ کہنے لگی بے شک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہلاک ہو گیا وہ واقعتاً ہلاک ہونے والا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ ہم میں سے ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے. تو انہوں نے کہا حضرت عائشہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا تھا، لیکن اس کا مطلب وہ نہیں جس کی طرف تم چلے گئے ہو، بلکہ جب آنکھ پھٹ جاتی ہے، سینے میں گڑگڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انگلیاں اکڑ جاتی ہیں، بس اس موقع پر جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند نہیں کرتا. یعنی اس وقت انسان کو اپنا انجام نظر آنے لگتا ہے کہ وہ اب اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہے یا ناپسندیدہ. اگر اس کا انجام اچھا ہو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی آگے لے چلو، اور وہ اپنے رب سے پھر ملنا چاہتا ہے. اگر ایسا نہیں تو وہ پھر کہتا ہے کہ مجھے یعنی وہ پھر ڈرتا ہے کہ میں اپنے رب کو کیسے سامنا کروں گا، کاش میں اپنے رب سے ملاقات نہ کروں، یعنی پھر وہ فیس نہیں کرنا چاہتا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لیے بہت آسانیاں فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.